السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایسے شاندار اور اثردار 5 یونانی مرکبات یعنی میڈیسین کے بارے میں بتاؤں گا جن کا استعمال سردیوں کے موسم میں بہت مناسب اور بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سردیوں میں ہاضمہ بہت مضبوط اور ہضم کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے فطری اور قدرتی طور پر صحت بنانے اور طاقتور چیزیں استعمال کرنے کا رجحان سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان دواؤں کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے جو سردیوں کے موسم میں زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ یونانی دواؤں میں ان 5 میڈیسین کا مقام بہت ہی ممتاز ہے۔ کون سی میڈیسین کس عمر کے لوگوں کو استعمال کرنی مفید ہے اور کس عمر میں یہ دوائیں نہ استعمال کی جائیں، اور کس دوا کے کیا فائدے ہیں اور کیا مقدار خوراک ہے، اس پر ذرا توجہ دیجیے گا۔ نمبر 1 جوارش جالینوس ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جوارش جالینوس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جوارش کے معنی ہاضم، خوش مزہ دوا کے ہیں، تو جس دوا کا نام جوارش کے لفظ سے شروع ہوگا وہ ذائقے میں بھی اچھی ہوگی اور اس کا استعمال معدے اور آنتوں کے معاملے میں خصوصیت کا درجہ رکھے گا۔ جوارش جالینوس معدے کی شکایتوں کو خاص طور سے فائدہ دیتی ہے، اسی وجہ سے اس کو مستقل کچھ دن پابندی سے استعمال کرنے سے تمام اعضاء میں بلکہ پورے جسم میں ایک خاص طاقت اور چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جوارش بدہضمی اور گیس کو بہت جلد دور کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، پابندی سے کچھ دن استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ درد سر جو تبخیر معدہ سے ہو اس میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تبخیر کس بلا کا نام ہے؟ تبخیر ایک ایسا مرض ہے جس میں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد معدے میں بھاری پن، پیٹ پھولا پھولا اور بہت بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور ہاتھ پیر میں جلن، پورے بدن میں سستی اور ایک خاص قسم کی کمزوری معلوم ہوتی ہے، اور بدن کے اوپری حصے میں بخار کی سی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ دراصل تبخیر ایک خاص قسم کی گیس ہوتی ہے جو جسم کے اوپری حصے پر چڑھتی ہے۔ اگر دل پر چڑھ جائے تو دل میں گھبراہٹ، اور سر کی طرف چلی جائے تو سر میں بھاری پن، چکر محسوس ہوتے ہیں۔ اس مرض کا ایلوپیتھی میں کوئی علاج موجود نہیں۔ بہرحال جوارش جالینوس تبخیر میں بہت مفید ہے۔ جوارش جالینوس پیشاب کی زیادتی کو روکتی ہے، بلغمی، کھانسی اور بواسیر کے لیے بھی مفید ہے، بھوک خوب لگاتی اور مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے، درد کمر اور مثانے کی کمزوری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو اسے لگاتار استعمال کرنے سے یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اگر گردے یا مثانے میں بار بار پتھری بنتی ہو تو اس کے استعمال سے نئی پتھریاں بننا بند ہو جائیں گی۔ یہ دوا اعصاب اور پٹھوں کو طاقت دیتی ہے۔ اس جوارش کو 30 سال سے کم عمر کے لوگ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر آپ اسے پیٹ کے کسی مرض کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہوں تب تو کھانا کھانے کے بعد ہی استعمال کریں، اور پیٹ کے علاوہ کسی اور مرض کے لیے استعمال کی شکل میں صبح شام خالی پیٹ 7 گرام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دوستو، دوسری میڈیسین حلوہ گھی کوار ہے۔ حلوہ یونانی میں اس دوا کو کہتے ہیں جس دوا میں جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ گھی، میدا، ماوا وغیرہ ذائقہ بڑھانے والی چیزوں کا استعمال ہو۔ ان حلوے میں جو مین دوا ہوتی ہے یعنی جز اعظم ہوتا ہے اس کے نام سے حلوے کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے حلوہ بادام، حلوہ بیضہ مرغ، حلوہ گزر وغیرہ وغیرہ۔ یہ حلوہ کمر درد، گٹھیا کے لیے خصوصیت سے مفید ہے، جسم کو طاقتور اور گرم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی اور دمے میں مفید ہے۔ جاڑوں کے موسم میں اس کا استعمال خاص طور سے مفید ہے۔ یہ بھی 30 سال سے زیادہ عمر والوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی مقدار خوراک 25 گرام ہے۔ صبح یا رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ تیسری میڈیسین لبوب کبیر ہے۔
لبوب مغزیات ڈرائی فروٹ کو کہتے ہیں۔ لبوب سے وہ خاص معجونیں مراد ہوتی ہیں جن میں خاص طور پر مغزیات شامل کی جاتی ہیں۔ یہ مردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ یہ لبوب کبیر 51 بیش قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں عنبر، زعفران، سونے چاندی کے اوراق، اعلیٰ درجے کے مغزیات اور بہت اچھی جڑی بوٹیاں شامل کی جاتی ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا مقوی باہ یعنی مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے، ایپوٹنسی کو بڑھانے کے لیے لاجواب ہے، شرمندگی اور مایوسی کو دور کرتا ہے، اعصاب کو طاقت پردان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مادہ منویہ یعنی ویریہ کو پیدا کرتا، دل دماغ کو طاقت، قوت، فرحت یعنی خوشی بخشتا ہے۔ اس کا استعمال صرف شادی شدہ لوگ ہی کریں۔ اس کا استعمال صورت انزال یعنی شید پتن کے لیے بغیر حکیم کے مشورے کے نہ کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں کثرت مزی یا جریان یعنی قطرے یا دھات کی شکایت ہو اسے استعمال نہ کریں۔ اس کی مقدار خوراک 5 گرام صبح شام خالی پیٹ دودھ سے لیں۔ یہ لبوب دہلوی کمپنی کا سب کمپنیوں سے اچھا آ رہا ہے۔ اس کی قیمت 125 گرام میں 400 روپے کا مل جائے گا۔ دوستو، میرا مقصد لوگوں تک طب یونانی کی صحیح معلومات پہنچانا ہے۔ اگر آپ بھی اس نیک اور پن کے کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، چوتھی میڈیسین معجون فلاسفہ ہے۔ یہ معجون کمر درد، گردے کے درد کو فائدہ پہنچاتی، جوڑوں کے درد اور بار بار پیشاب آنے میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ معجون مقوی باہ بھی ہے اور ویریہ کو بھی پیدا کرتی اور دل دماغ کو طاقت دیتی، ہاضمے کو درست کرتی، بھوک خوب لگاتی، فرحت یعنی خوشی پیدا کرتی، دانتوں کو مضبوط اور منہ کی بدبو کو زائل کرنے میں بھی مفید ہے۔ یہ معجون کم قیمت میں مل جاتی ہے، اس لیے غریبوں کے لیے ایک نایاب تحفے سے کم نہیں۔ مقدار خوراک 7 گرام یہ معجون صبح کو نہار منہ یا رات کو سوتے وقت 250 ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔ اس کا دوسرا نام معجون عصائے پیری جس کے معنی ہوتے ہیں بڑھاپے کی لاٹھی۔ ظاہر ہے بڑھاپے میں لاٹھی سہارے کا کام کرتی ہے۔ اس نام سے ظاہر ہے کہ یہ بوڑھوں اور ضعیفوں کا ٹانک ہے۔ اسے 30 سال سے کم عمر کے لوگ نہ استعمال کریں۔ یہ ہمدرد کمپنی کا 66 روپے میں 125 گرام مل جائے گا۔ پانچویں اور آخری میڈیسین ماؤ اللحم دو آتشہ ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ جڑی بوٹیوں سے حاصل ایک عرق ہوتا ہے۔ دواؤں کو پکا کر بھاپ کو مخصوص طریقے سے پھر پانی کی شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ دل دماغ اور نسوں کے لیے ایک انوکھا اور لاجواب ٹانک ہے۔ اس سے لیور اور آنتوں کے کام کرنے کی طاقت اور چھمتا بڑھ جاتی ہے۔ یہ جسم کو گرم اور سردی کا احساس کم کرنے میں بہت مفید ہے۔ بڑھاپے میں طاقت اور توانائی کا احساس دلاتا ہے۔ قوت مدافعت یعنی اسٹیمنا کو بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔